کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے وہ ہے. یہ دوسرے مقام پر ایک دو جگہ جہاں قانونی نقطہ آیا ہے وہ اس نے دودھ پلانے کے لیے 2 سال مقرر کیے ہیں. 24 مہینے وہ ہوئے. اب اگر اس میں حمل کے مہینے ملاتے ہیں تو 30 نہیں بنتے، وہ اگر 9 رکھے جائیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جو 2 سال قرآن نے کہا ہے وہ لازمی بات نہیں ہے کہ یقینی طور پر 2 سال کے لیے ہی ماں پلائے دودھ، اس سے پہلے دودھ چھڑائے نہیں یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے دودھ پلائے نہیں. قانونی تقاضا اور ہوتا ہے وہاں. وہ یہ ہے کہ اگر وہ طلاق ہو جائے تو کتنے عرصے تک ماں کی دودھ پلائی جو ہے وہ باپ پر لازم آتی ہے قانوناً. تو قانونی حد وہاں مقرر کی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ 2 ہی سال کا عرصہ ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اب 2 ہی سال اگر وہ لیے جائے تو یہاں بھی جو کرہن کی بات ہے نا، قرآن نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے 7/199 کہ حمل خفیف ہوتا ہے پہلے، پھر حمل ثقیل ہوتا ہے. خفیف وہ ہوتا ہے کہ وہ حمل تو ہوتا ہے لیکن ابھی وہ بوجھل نہیں ہوتا، اس میں کچھ مشقت نہیں ہوتی، عام کام کاج عورت کرتی رہتی ہے. تو وہ قریباً 3 مہینے تک ہوتا ہے. وہ اس کے بعد پھر وہ ثقیل ہوتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے. وہاں کرہن کی بات آ جاتی ہے. عجیب چیز ہے قرآن کا ایک لفظ جو ہے جہاں سے کرہن شروع ہوتا ہے حمل، اور وہاں سے اس نے مدت مقرر کی ہے وہ 6 مہینے کی مدت ہوتی ہے. تو 6 مہینے اگر 2 سال ادھر کے لے لیے جائیں تو 30 مہینے یوں بھی پورے ہو جاتے ہیں. ویسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کوئی قانون قرآن کی روح سے یہ فریضہ نہیں ہے کہ 2 ہی سال کے لیے دودھ پلایا جائے، نہ اس سے کم یا اس سے زیادہ کیا جائے. بات اس سے کہیے کہ تم اور کچھ نہیں تو اپنی ماں کے ان مراحل کو ہی اپنے سامنے رکھو. پہلے کس قدر مشقت اٹھائی اس نے، اور اس کے بعد تمہاری پرورش 2 سال تک تمہاری پرورش اس طرح سے کرتی رہی اپنے خون جگر سے، اور تم پھر بڑھ پھول کے ایسے ہو گئے. اور اس کے بعد پھر اس کی صورت آ گئی. جب میں نے عرض کیا ہے نا کہ عطایت والی بات نہیں ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، پھر وہ جوانی کی عمر کو پہنچا اور آہستہ آہستہ اس نے تجربات کے بعد پختگی حاصل کر لی کچھ 40 سال کی عمر تک. اب وہ پختہ ہو گیا ہے اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پھر وہ ہے جو سعادت مند بچہ ہے، خدا پرست بچہ ہے. وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر وارد کی یا میرے ماں باپ کو جن سے نوازا تھا میں ان کا شکر ادا کر سکوں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور وہ شکر یہ ہے کہ میں وہ کام کروں جو تیرے قوانین کے مطابق ہوں، ترضا ہو، ہم آہنگ ہوں جو تیری مشیت اور تیرے قانون سے، میں وہ کام کروں اور اس سے صلاحیتیں پختہ ہوں میری بھی. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور وہ ایسی ہوں کہ میں اپنی اولاد کی بھی تربیت اسی طرح سے کر سکوں. میری صلاحیتیں میری ذات تک ہی محدود نہ ہوں بلکہ وہ صلاحیتیں ایسی ہوں کہ میری اولاد کی تربیت و پرورش بھی ان کے مطابق ہو سکے. انی تبتو علیک و انی من المسلمین، میں ہر معاملے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے قانون کی طرف، تیری کتاب کی طرف، کہ وہاں سے مجھے رہنمائی ملے، وہاں سے مجھے حکم ملے تو میں اس کے مطابق عمل کروں اور زندگی گزاروں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کی طرف رجوع ہی نہیں کروں بلکہ اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کروں. یہ ہے ضروری چیز جو ہے. گائیڈنس لینے کے بعد اس گائیڈنس کی پرواہ نہ کرنا وہی جو اپنے جی میں آئے، تو اس کا فائدہ کیا ہے کسی سے رہنمائی لینے کا؟ رہنمائی لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی بات ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. یہی ہے جسے وہ مسلم کہتا ہے. تو وہ یہ خدا سے پھر دعا مانگتا ہے.
اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حسن عمل کو ہم شرف قبولیت بخشتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی یہ ایک ٹکڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وضاحت طلب ہو جائے گا، اور ان کی جو سیئات ہو کہتے ہیں عام برائیوں کو، لغزشوں کو، ان سے تجاوز کے معنی ہوتا ہے آگے بڑھ جانا، ان کی گرفت نہ کرنا، مواخذہ نہ کرنا ان کا، عام طور پہ جسے کہتے ہیں معاف کر دینا جسے ہم کہتے ہیں۔ پہلے میں یہ کہوں کہ فی اصحاب الجنت، یہ لوگ ہیں اصحاب الجنت میں۔ یہاں یہ ٹکڑا آیا کہ ان کے حسن عمل کو تو ہم قبولیت کا شرط بخشتے ہیں، اور ان کی سیئات کو، برائیوں کو، لغزشوں کو عام الفاظ جو ہیں معاف کر دیتے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو معافی کا تصور ہے یہ بڑا تباہ کن ہے۔ بخشش خدا کی طرف سے، معافی خدا کی طرف سے، شفاعت اس کے رسول کی طرف سے، تو پھر اس کے بعد جرائم اور گناہوں کا جو بوجھ ہے اس کا تو تصور ہی باقی نہیں رہتا۔ جو جی میں آئے کرو۔ اب یہ دیکھیے یہاں بھی خدا نے کہا ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں ان کی سیئات کو۔ بآیت مجموعی جب قرآن کا تصور سامنے لایا جائے وہ مکافات عمل کا تصور ہے۔ مکافات عمل کے معنی ہیں انسان کا ہر کام، ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اس میں معافی اور بخشش کا سوال نہیں، یہ تو قانون کی چیز ہے۔ ہر عمل انسان کا ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے نگاہ کی خیانت اور اس کے دل میں گزرنے والے خیالات بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ تو جب یہ قانون ہے اس میں معافی کا کیا تصور؟ ایمان بڑے ہی غور سے سننے کی بات ہے یہ۔ زندگی کا بڑا بنیادی اصول ہے یہ۔ ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ عمل خیر کا ایک ایک ذرہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، عمل شر کا ایک ایک ذرہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ تو سامنے آ جائیں گے، تو اس میں پھر بعض سے تجاوز کر جانا یا جس سے نظر انداز کر دینا، اس کو بغیر مواخذے کے آگے بڑھ جانا، یہ دو چیزیں تو آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ بڑی اہم چیز ہے یہ۔ نظام کائنات قانون ارتقاء کی روح سے جاری و ساری ہے۔ ارتقاء کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز اپنے نقطۂ آغاز سے آگے بڑھتی ہے، مختلف منازل میں سے گزرتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے۔ ہر منزل میں اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تخریبی قوتوں کے ساتھ۔ اگر اس شے کی تعمیری صلاحیت بڑی ہوئی ہے، اس کے معنی ہیں کہ اس میں پاور آف ریزسٹنس یا قوت مدافعت زیادہ ہے، تو وہ تخریبی قوتوں کو شکست دے دیتی ہے اور وہاں زندہ بھی رہتی ہے، اور صلاحیتیں زیادہ ہیں تو آگے بڑھ کے ارتقاء کی اگلی منزل میں جا پہنچتی ہے۔ اس طرح سے وہ شاید جس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہوں کہ وہ تخریبی عناصر کو شکست دیتی چلی جائے، وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تاں کہ وہ اپنے منتہا کو پہنچ جاتی ہے، جو کچھ بننا ہوتا ہے بن جاتی ہے۔ یہ ہے قانون ارتقاء جو جاری و ساری ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی یہی قانون جاری ہے۔ انسان کی طبعی زندگی جو فزیکل لائف جسے آپ کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تجربات اور مشاہدات بتا رہے ہیں کہ ہر آن انسان کے اندر ایسے ہلاکت پیدا کرنے والے جراثیم کروڑوں کی تعداد میں ایک ایک سانس میں پہنچتے ہیں
کہ اگر اس کی مدافعت کی قوت اندر نہ ہو تو ایک سانس میں موت واقع ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے، اس کے اندر تعمیری قوتیں اتنی ایسی ہوتی ہیں جو ان کا مقابلہ کرتی ہیں. اگر وہ تعمیری قوتیں بڑی ہوئی ہیں تو یہ تخریبی جراثیم یہ جو اندر جاتے ہیں بیکٹیریا یا سیلز وغیرہ وہ ان کو ہلاک کر دیتی ہے، انسان تندرست رہتا ہے. اور اگر وہ قوت مدافعت کم ہو گئی ہے، تعمیری قوتیں اندر کی جو ہیں کم ہو گئی ہیں ان کے مقابلے میں، یہ غالب آ جاتی ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے. عارضی طور پر اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو جسے علاج کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اندر کی مدافعت کی قوت جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے باہر کی تدبیروں سے. یہ دوائی جا کے آپ نہیں کچھ کرتی. یہ ٹھیک ہے کہ اب انہوں نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ ہلاکت آمیز جراثیم کو مار بھی دیتی ہے، اینٹی بایوٹکس جس کو کہتے ہیں، اگرچہ وہ سب کو ہی مار دیتی ہے اندر پہنچ کر. لیکن اصل علاج یہ ہے کہ انسان کی مدافعت کی قوتیں جو ہیں ان میں تقویت پیدا کی جائے. یہ صحیح طریقے علاج ہے. وہ خود مقابلہ کرے اور ان کو شکست دے، یہ تندرستی ہو گئی. لیکن بیماری میں اگر یہ قوتیں کم ہیں، عارضی طور پہ ہیں، تو صرف بیمار ہوتا ہے. اور اگر یہ قوتیں کمزور تر ہوتی چلی جائیں اور وہ غلبہ زیادہ حاصل کرتی چلی جائیں تو اس کا نام موت ہوتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے اندر مدافعت کی صلاحیت یا تعمیری قوتیں بالکل ناپید ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا. ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہوتی ہیں اور تخریبی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں. موت بھی واقع ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا کہ اندر کوئی تعمیری قوت ہوتی نہیں ہے، وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ان ہلاکت آفرین تخریبی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتی. اس وقت بھی وہ کچھ ہوتی ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ تعمیری اور تخریبی قوتوں کا ٹکراؤ ہر آن ہر سانس میں ہوتا ہے، خارجی کائنات میں بھی، انسان کی اپنی ذات میں بھی، انسان کی اپنی زندگی میں بھی. قرآن کریم نے عزیزان من 1400 سال پہلے کی بات ہے. آج کے سائنسدان قانون ارتقاء کو جو لائے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو ہم نے کیا. قرآن کہتا ہے کہ انسان یا کائنات میں ہر آن میزان کھڑی ہے، ایک ترازو کھڑا ہے، وضع المیزان. اور ترازو کے تو دو پلڑے ہوتے ہیں نا. وہ کہتا ہے کہ تخریبی قوتوں کا بھی پلڑا ہوتا ہے، تعمیری قوتوں کا بھی پلڑا ہوتا ہے. من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، من ثقلت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا ہوا